ایک بات اور کہہ دوں، تمہیں اپنے ابا اماں پر رحم نہیں آتا؟ تمہیں اپنے ماں باپ پر رحم نہیں آتا؟ جب گھر سے چلے تھے تو امی کا کیا حال تھا یاد نہیں ہے؟ تم بھول گئے؟ وہ اللہ کی بندی دوپٹے سے اپنے آنسو چھپا رہی تھی، ابا جان کیسی کیسی قربانیاں دے کے تمہیں ماہانہ خرچ بھیجتے، تمہیں کوئی اس کا خیال نہیں آتا؟ سب مالدار تھوڑے ہی ہوتے، کچھ ہمارے جیسے غریب بھی تو ہوتے، کس کس طریقے سے اللہ کے بندے گھر سے بھیجتے۔ تمہیں کسی پہ رحم نہیں آتا، قوم پہ رحم نہیں آتا، دارالعلوم پہ رحم نہیں آتا، یہاں کے ذمہ داران پہ رحم نہیں آتا، اپنے ماں باپ پہ رحم نہیں آتا، تو پھر تم پہ کسی کو، پھر تمہیں پر بھی کسی کو رحم نہیں آئے گا۔ الرحیم الحمد للہ نحمدہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو آپ لوگوں میں سے کتنوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا؟ میرے عزیزوں، میں کوئی علمی تقریر یا وعظ و نصیحت کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، اور نہ مجھ سے کوئی علمی تقریر کرنی آتی ہے۔ میں اپنے بارے میں بتلا دوں، تقریباً 82 سال عمر ہو چکی ہے۔ زندگی کے سب نشیب و فراز دیکھے ہیں، اچھے دن بھی دیکھے ہیں، برے دن بھی دیکھے ہیں۔ طالب علمی کے زمانے میں کچھ عرصہ نہ پڑھنے کا بھی گزرا ہے، لیکن محض اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً پورا حصہ طالب علمی کا پڑھنے بلکہ محنت سے پڑھنے کے ساتھ گزرا ہے۔ اگر تواضع ہوتی تو میں یہ بھی کہتا کہ نہیں صاحب مجھ سے کچھ نہیں ہوا، میں نہ ذاکر ہوں، نہ شاغل ہوں، نہ بزرگ ہوں، نماز بھی اچھی پڑھنی نہیں آتی، اپنے عزیزوں کو دیکھتا ہوں دارالعلوم میں ہی یہاں کتنی اچھی نمازیں پڑھتے ہیں۔ جب میں یہاں رہتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ مغرب سے پہلے بہت سے میرے بچے دعاؤں میں روتے تھے۔ میں سوچتا تھا اللہ ان نوجوانوں کے کیا گناہ ہیں جس پہ یہ اتنے رو رہے ہیں، اور ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، ادھیڑ ہو گئے، ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ تو ہمارے پاس اور کچھ تو سرمایہ نہیں ہے، نہ بزرگی کا ہے، نہ نیکیوں کا ہے۔ البتہ ایک بات ہے، طالب علمی کا زمانہ تقریباً پورا ہی بہت محنت سے پڑھا، اور تجربے کار ہونے کی حیثیت سے بہت سے لڑکوں کے باپ اور دادا کے درجے میں ہوں گے،
تجربے کار ہونے کی حیثیت سے کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ ویسے بھی قرآن مجید میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تم محنت تو کرو، آگے رہنمائی ہماری ہے، آگے رہنمائی کا کام کرنا، منزل مقصود تک پہنچانا۔ ہدایت کے معنی میں تم لوگوں نے پڑھا ہوگا، ہے تو کچھ فلسفیانہ چیز۔ ہدایت کے معنی ایک رہنمائی کرنے کے بھی ہیں، اور ہدایت کے ایک معنی ایصال الی المطلوب کے بھی ہیں۔ ارے تم محنت تو کر کے دیکھو۔ بچے غائب ہیں، آپ بیٹے آپ غائب ہیں، تم محنت تو کرو، ہم تمہیں منزل مقصود تک پہنچائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدوں سے زیادہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدوں سے زیادہ، ادھر دیکھو بھائی، اللہ چشمہ لگا کے دیکھو ادھر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدوں سے زیادہ سچا اور کس کا وعدہ ہوگا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کتنی تاکید ہے، لام تاکید، نون تاکید۔ تم ذرا سی محنت کر کے دیکھو، باقی ایصال الی المقصود، ایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک پہنچانا ہمارا کام۔ اب طلبہ ہمارے محنت نہیں کرتے۔ اب کل ہی پرسوں کا واقعہ ہے، 2-3 دن کا، ایک صاحب ہمارے پاس آئے، کہنے لگے مولانا کوئی مکتب میں پڑھانے کی جگہ بتلا دیجئے۔ ہم نے کہا بھائی ہم تم سے کہتے تھے محنت سے پڑھو، محنت سے پڑھو، تو تم محنت سے پڑھتے تھے؟ کتنا ٹوکا ہم ان استادوں میں جو بہت زیادہ ٹوکتے ہیں، بلکہ بدنام ہیں، اور ہمیں اپنی بدنامی اچھی لگتی ہے، سمجھے؟ تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم تم سے کہتے تھے کہ محنت سے پڑھو، تو تم محنت سے کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ میرے عزیزو، ایک دفعہ ہم ایک جگہ تبلیغی جلسے میں گئے، ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، جوش میں آ گئے، غلط بات کہہ دی۔ میں نے جو 7 سال دارالعلوم میں پڑھا سب بھلا دیا، مجھے تو بس فضائل کی کتابیں یاد ہیں، مجھے تو بس فضائل کا علم ہے۔ میں نے کہا غلط کہہ رہے ہیں، جس نے محنت سے پڑھا وہ بھلا ہی نہیں سکتا۔ آدمی کو اپنا وہ علم جو اس نے محنت سے حاصل کیا ہے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ میں نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں ایک دفعہ دعا کی، بہت محنت سے پڑھا تھا، صاف کہتا ہوں، بزرگی بالکل پاس نہیں ہے، نیکیاں بالکل نہیں ہے، بالکل دامن خالی ہے، لیکن اس میں تواضع نہیں کروں گا کہ طالب علمی کے زمانے میں محنت سے نہیں پڑھا۔ اب ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے، میرے پوتے نے مجھ سے پوچھا ابا وہ حدیث کن صحابی کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ کرنے سے منع کیا ہے؟ اب بھٹکلی پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور ترمذی میں ہماری کتاب کے داہنے صفحے پر تھی، ہمیں ابھی تک یاد ہے، 30-35 صفحے کے قریب بات ہوگی، کب سے نہیں دیکھی ہوگی ہم نے ترمذی، ابھی تک یاد ہے۔ اور اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ یہود نے یہ کہا کہ تمہارے نبی بھی عجیب ہیں، پیشاب پاخانے تک کی باتیں بتاتے ہیں، تمہارے نبی بھی عجیب ہیں، پیشاب پاخانے تک کی باتیں بتاتے ہیں۔ یہی تو ہمارے نبی کا کمال ہے کہ وہ پیشاب پاخانے تک کی باتیں بتاتے ہیں۔ پھر انہوں نے پوری حدیث بیان فرمائی، ہم سے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا
کہ ہم استقبال قبلہ کریں یا استدبار قبلہ کریں یا 3 ڈھولے سے کم استعمال کریں، ہم سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا۔ میں نے انہیں بتایا، انہوں نے وہ جو آج کل تم لوگوں کے پاس ہے نفعہ اکثر من ضرہ، ضرہ اکثر من نفعہ، وہ جو ہے تمہارے پاس کیا کہتے ہو اس کو تم لوگ، ٹنٹنا جو ہوتا ہے وہ، یہ ٹانگ نہیں ہلنی چاہیے، بھٹکل کے ہو گئے، ہاں بھٹکل کے ہوتے ہیں تو کتے نے تو دم ہلانی چھوڑ دی، لیکن بھٹکلیوں نے اپنی ٹانگ ہلانی نہیں چھوڑی ابھی تک، نئے آئے ہوں گے، ہاں تو خیر معافی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے عزیزوں، جس نے محنت سے پڑھا ہے اسے دنیا کی سب سے عزیز چیز سے زیادہ عزیز اپنا علم ہے، اپنا دین، اپنا پڑھا ہوا ہے، اپنی استعداد ہے، اپنی کتابوں سے تعلق ہے، وہ بھلا نہیں سکتا۔ یہ کہنا کہ ہم نے بھلا دیا سب، بھلا ہی نہیں سکتا، ہر چیز کی قربانی دے سکتا ہے، اپنی استعداد کی قربانی نہیں دے سکتا، اپنی صلاحیت کی قربانی نہیں دے سکتا، اپنے پڑھے ہوئے کی قربانی نہیں دے سکتا، اور وہ اتنا محبوب ہو جاتا ہے پڑھنا لکھنا، اتنا محبوب ہو جاتا ہے، اتنا محبوب ہو جاتا ہے، نہ اچھے کپڑوں کی فکر رہتی ہے، نہ اچھے کھانے کی فکر رہتی ہے، نہ اچھے ناشتے کی فکر رہتی ہے، فکر رہتی ہے تو بس پڑھنے کی فکر رہتی ہے۔ اب پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں میں نے تھوڑا سا تو ابھی عرض کر دیا، ایک طالب علم نے یہیں عالیہ ثالثہ میں مجھ سے سوال کیا، ہدایہ کیسے یاد ہو؟ تو میں نے انہیں بتا دیا بھائی ہم اس طرح پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بس ہدایہ ہی پڑھتے رہے، انہوں نے یہ کہا۔ میں نے کہا بھئی آپ نے سوال کیا تھا، میں نے اپنا حال بتا دیا، اب اس کا مطلب کیا ہے یہ آپ جانیں۔ آپ لوگوں سے کہتا ہوں جس کو علم حاصل کرنا ہو، بغیر مطالعے کے پڑھنے کے لیے جانا، فقہاء سے مفتیان کرام سے نہ پوچھیے گا، کسی استاد سے پوچھیے گا، میرے نزدیک ناجائز اور حرام ہے۔ جو مطالعہ نہیں کرتے وہ ہنستے ہی ہیں، اور جنہوں نے مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں اس کی قدر و قیمت کو، سمجھے؟ بغیر مطالعے کے جانا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ کتابوں کا احترام، بخاری شریف کے اوپر نہ معلوم کیا کیا رکھے ہوئے، بخاری شریف کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، بخاری شریف کے اوپر اور اپنے فون رکھ دیے ہیں، اس سے علم حاصل نہیں ہوتا۔ بغیر وضو کے حدیث شریف اور تفسیر شریف میں کم از کم ان دو میں تو کم از کم نہ جائیں۔ ویسے اللہ کے بندے تو فقہ کی کتابوں میں بھی بغیر وضو کے نہیں جاتے تھے۔ تو ایک تو یہ بات، علم کا، دین کا، کتابوں کا احترام۔ دوسرا، بلا مطالعہ ناجائز بالکل۔ تم کہو مولانا یہ تو بڑی کڑوی گولی ہے، یہ نہیں نگلی جا سکتی ہم سے۔ بھائی تو جس کو ہو جانو دل عزیز ان کی گلی میں آئے کیوں؟ آپ مولانا یہ کہیں گے تھوڑی دیر کے بعد دیکھو بھائی وہ تمہارے پاس جو وہ کیا ہوتا ہے موبائل، اس سے دوری اختیار کر لو۔ مولانا کس زمانے کے ہیں آپ؟ مولانا آپ کس زمانے کے ہیں؟ دنیا اتنی ترقی کر گئی اور آدمی چاند پر پہنچ گئے اور آپ کہتے ہیں موبائل استعمال نہ کرو۔ بھیا موبائل استعمال کرو تو قرآن و حدیث کو چھوڑ دو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ نہ تم تفسیر کا مطالعہ کر سکتے ہو، نہ قرآن کا مطالعہ کر سکتے ہو، نہ حدیث شریف کا مطالعہ کر سکتے ہو۔ تمہیں اپنا موبائل عزیز ہے، تمہیں بخاری عزیز نہیں ہے،
تمہیں اپنا موبائل عزیز ہے، تمہیں ترمذی عزیز نہیں ہے، تمہیں اپنا موبائل عزیز ہے، تمہیں بیضابی سمجھنے کی توفیق نہیں ہے، تمہیں اپنا موبائل عزیز ہے، تم دینیات سے تعلق نہیں رکھتے، تمہیں اپنا موبائل عزیز ہے، تم مطالعہ بھی نہیں کرتے، تمہیں اپنا موبائل عزیز ہے، تم مذاکرہ بھی نہیں کر سکتے، تو میرے عزیزوں جیسے آئے تو ویسے ہی خانے چلے جاؤ گے۔ پھر یہی کہو گے مولانا پھر مکتب میں پڑھانے کی جگہ دے دیجیے۔ اور دیکھو میرے عزیزوں، اپنا ذاتی تجربہ بھی کہتا ہوں اور لوگوں کا بھی تجربہ کہتا ہوں، کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے کہلانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ غائب ہیں۔ آپ اگر محنت کریں گے، مطالعے کے ساتھ پڑھیں گے، آپ اگر محنت کریں گے، مطالعے کے ساتھ کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی خود رہنمائی کر کے آپ کو منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ کسی کے دل میں ڈالے گا دیکھو فلاں طالب علم ہے، دارالعلوم کے زمانے میں بڑی محنت کرتا تھا، اس کو رکھ لو اپنے یہاں، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ میرے عزیز ہیں، میرے شاگرد ہیں، بلکہ شاگردوں کے شاگرد ہیں، مولانا عبدالرشید صاحب راجستھانی، جس زمانے میں یہ اہلیہ ثالثہ میں پڑھتے تھے میرے شاگرد تھے، بہت اچھا پڑھتے تھے، محنت سے پڑھتے تھے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میرے چچا زاد بھائی ایک مدرسے کے ذمہ دار تھے، میں نے ان سے کہا ایک طالب علم ہے، جب وہ عالمیت کر لے تو تمہارے یہاں جگہ ہو یا نہ ہو اس کو رکھنا ہے، ضرورت ہو یا نہ ہو اس کو رکھنا ہے۔ اور یہاں عبدالعزیز صاحب سے بھی کہہ دیا، راجستھانی صاحب سے بھی، بھائی ہم نے ایک مدرسے کا انتخاب تمہارے لیے کر لیا ہے، ان سے پوچھ لیجئے گا، اس وقت کی بات ہے ان کی طالب علمی کے زمانے کی، ہم نے تمہارے لیے ایک مدرسے کا انتخاب کر لیا ہے، ہم سے رابطہ کرنا۔ جب وقت آیا تو انہوں نے کہا مولانا عبداللہ صاحب نے ہم سے کہہ دیا، مولانا عبداللہ حسنی مرحوم، اچھے طالب علم کے لیے ہر طرف سے مانگ ہوتی ہے، اور ایسے بھی طالب علم جن کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ مولانا کسی مکتب میں جگہ دلوا دیجئے۔ ہم نے کہا تو ہمارے کہنے سے محنت سے پڑھتے تھے، ہم تمہیں ڈانٹ کے ڈپٹ کے جب ادھر کو منہ کرتے تم پھر اسی میں لگ جایا کرتے تھے، ہم نے پھر ڈانٹا، پھر پڑھانا شروع کیا، پھر تو نے وہی شروع کر دیا۔ تو میرے عزیزوں محنت سے پڑھو گے، مطالعہ کرو گے، سمجھے، اور انشاءاللہ العزیز، اور جیسے میں نے عرض کیا ابھی، کسی کتاب کا بھی بغیر مطالعہ کیے ہوئے درجے میں جانا جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات نہیں؟ اور تمہیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے میرے بچوں، ہمارے یہاں دارالعلوم میں ہم بھی اس کے خادم، اس لیے ہمارے یہاں کہہ دیا، ہمارے اوپر دارالعلوم کے بڑے احسانات ہیں، ہمارے اوپر دارالعلوم کے بڑے احسانات ہیں، بڑی نوازشیں ہیں دارالعلوم کی، بڑی نوازشیں ہم بیان نہیں کر سکتے، کیسے احسانات ہیں، کیسی نوازشیں ہیں، کیسے سر پر بٹھا کے رکھا ہے ہمیں، کیسے ہمارے لیے ہمارے بڑوں نے خیر کا معاملہ کیا ہے، ہم بتا نہیں سکتے، سچ کہتے۔ تو اگر تم محنت کرو گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی طرف سے لوگ تمہارے لیے استقبال کریں گے۔ جیسے مولانا عبدالرشید صاحب سے پوچھ لیجئے گا، وہ میری بات کی تصدیق کر دیں گے، انہوں نے مولانا عبداللہ صاحب نے دارالعلوم میں رکھوا دیا ان کو، اور صحیح کیا انہوں نے۔ ہم نے جس مدرسے کی تجویز رکھی تھی اس کے مقابلے میں دارالعلوم ان کے لیے زیادہ صحیح تھا۔ تمہارے اندر صلاحیت ہوگی تمہیں بھی روک لیا جائے گا، تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہوگی کوئی تمہیں نہیں پوچھے گا، بالکل بے صلاحیت ہو گئے، ادھر ادھر دیکھو گے تو پھر یہ کہو گے مولانا کسی مکتب میں جگہ دلوا دیجیے، اور ہم یہ کہہ دیں گے بھیا مکتب میں بھی ہمارے پاس جگہ نہیں۔ پھر ایک بات یہ بھی تو سوچنے کی میرے عزیزوں، ہم اپنا اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اس کے ایک فرد ہیں، ایک خادم ہیں، اس لیے بار بار ہمارے زبان سے ہمارا نکلتا ہے، ہم اس کے خادم ہیں، ہم دارالعلوم کے غلام ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں۔
کتنے لوگ آتے ہیں، کتنے لڑکے آتے ہیں، کتنے باپ آتے ہیں. میرے سامنے ایک باپ رو رہا تھا کہ میرے بچے کا داخلہ کرا دیجیے. کتنے بچے واپس جاتے ہیں، دور دراز سے کہاں سے آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موقع دیا کہ تم دارالعلوم میں ملحق ہو گئے، تم دارالعلوم کے طالب علم بن گئے. اب تم اللہ کو اس کا یہ صلہ دو گے کہ اللہ تو نے ہمارا دارالعلوم میں داخلہ کرا دیا، اب ہم وہ دیکھیں گے. خوب، مجھے نام ہی یاد نہیں آتا اس کا، موبائل ٹنٹنا جسے کہتے ہیں، ہم وہ دیکھیں گے. اس میں ساری دنیا کی سیر ہوتی ہے. یہ مولوی تو کہتا ہے ہدایہ پڑھو بس، یہ مولوی کہتا ہے مشکات پڑھو، یہ مولوی کہتا ہے فلاں کتاب پڑھو. اس میں ساری دنیا کی سیر ہے، چاند تک کی سیر کرا دیتا ہے وہ. یہ آج کل تاریخ اس کے سائنس کی ترقی کے زمانے میں یہ پرانی کتابیں پڑھوا رہا ہے ہم سے. مولوی صاحب، ہمارا راستہ آگے جانے میں ترقی نہیں ہے، ہمارے راستے میں آگے جانے میں ترقی نہیں ہے، ہمارے راستے میں تو پیچھے چلنے میں ترقی ہے. ہمارے یہاں منبع ترقی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، نزول قرآن ہے. دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے، یہ بات ذہن میں آگے بتلا دوں تم لوگوں کو، دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس کے پاس اتنی مستند دلیلیں ہوں جیسے اسلام کے پاس ہے. جا کے پوچھ لو بھائی یہ کیوں کرتے ہو؟ پوروجوں سے چلا آ رہا ہے، پرانے لوگوں سے چلا آ رہا ہے، ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے. اور قرآن مجید کیا کہتا تھا؟ وجدنا علیہ آبانا. ہم سے کوئی پوچھے نماز کیوں فرض ہے؟ اقیموا الصلاۃ. حج کیوں فرض ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یہ نماز میں 4 رکعتیں، 2 رکعتیں، سجدہ، رکوع کیوں ہیں؟ صلوا کما رأیتمونی اصلی. ہر چیز کی دلیل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے. اصل بنیادی چیزیں تو یہ 2 ہیں، باقی خدام ہیں قرآن مجید کے، خدام ہیں حدیث شریف کے، سب خادم ہیں اور سب کی خدمتیں اللہ کے یہاں بے حد قبول ہیں. سب بارگاہ خدا بندی میں نہایت مقبول بندے ہیں. لیکن اصل بنیاد جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے. جہاں چاہے پوچھ لو تمہارے مذہب کی یہ بات کس بنیاد پر ہے؟ قرآن کی فلاں آیت کی بنیاد پر ہے. کس بنیاد پر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں حدیث، فلاں عمل، فلاں طریقہ، اس کی وجہ سے. اتنا مستند طریقہ، اتنا مستند دین، اتنا مستند علم دنیا میں کسی کے پاس نہیں. کیا کیا بیوقوفی کی باتیں کرتے ہیں. ایک بنیا کہنے لگا ہم سے، دیکھو بھائی جھاڑو کو لٹا کر نہیں رکھتے، کھڑی رکھتے ہیں. پرکھوں سے یہی بات چلی آ رہی، کوئی وجہ ہی تو ہوگی. لو صاحب یہ دلیل ہے، اس کی کوئی وجہ ہی تو ہوگی. جھاڑو کا بھی کیا نیچے رکھنا اور کیا اوپر رکھنا؟ آپ کے پاس ہر چیز کی دلیل موجود ہے. سمجھے؟ دنیا کی تجارتوں کی دلیلیں موجود ہیں، دنیا کے معاملات کے طریقے موجود، دلیلیں موجود ہیں، معاشرت کی دلیلیں موجود ہیں. سمجھے بھیا؟ مسائل فقہیہ کی دلیلیں موجود ہیں. ہر چیز موجود ہے تمہارے پاس، مگر ذرا سی محنت کرنی پڑے گی تھوڑی سی. سمجھے؟ میں نے ایسے ایسے مولوی بھی دیکھے ہیں. ایک مولوی صاحب سے پوچھا کسی نے، مولانا اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ مولوی صاحب جانتے نہیں تھے آیت کا مطلب کیا ہے. مولوی صاحب ایسے ہی تھے جیسے ہمارے بہت سے طلباء ہیں بے مطالعہ آنے جانے والے. انہوں نے اپنی سبکی مٹانے کے لیے کہا پہلے آپ اس کا شان نزول بتائیے. اس عامی آدمی نے کہا میں کیا جانوں شان نزول کیا ہوتا ہے. کہہ لیں کہ آپ شان نزول نہیں سمجھ سکتے تو آیت کا مطلب بھی نہیں سمجھ سکتے. آیت کا مطلب معلوم نہیں تھا. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ کچکور علم والے ایسی ہی غلطیاں کرتے ہیں. قرآن مجید میں آیت ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا. رمضان المبارک میں تراویح ہو رہی تھی. ایک مولوی صاحب فاضل دیوبند، میں دیوبند کی تحقیق نہیں کر رہا، ہمارے فاضل ندوہ اس سے آگے کے نکلتے ہیں.
نہیں، میں کسی مدرسے کی تحقیر نہیں کرتا۔ تو وہ کہنے لگے، یہ تو ان کی علمی قدر و قیمت بتانے کی وجہ سے ذکر کر دیا۔ انہوں نے پیچھے سے امام صاحب کو لقمہ دیا، کلو واشربو ولا تسرفو کی بجائے کیا کہتے ہیں؟ کلو واشربو وتسرفو۔ اس نے پھر پڑھا، تراویح پڑھنے والے نے، کلو واشربو ولا تسرفو، انہوں نے پھر لقمہ دیا، اس نے پھر وہی صحیح پڑھا، انہوں نے پھر وہی غلط لقمہ دیا، آخر اس نے رکوع کر دیا۔ سلام پھیرنے کے بعد وہ مولوی صاحب اسے ڈانٹ رہے ہیں، ہم لقمہ دیے جاتے ہیں تم سنتے نہیں ہو۔ انہوں نے کہا قرآن مجید میں تو یہی ہے۔ قرآن مجید کھولا گیا تو ہمارے قابل مولانا صاحب کیا کہتے، قرآن مجید کا نسخہ غلط ہے۔ کہ ایسے مولوی بننا چاہتے ہو؟ ایسے مولوی بننا چاہتے ہو کہ قرآن مجید کا نسخہ غلط ہے؟ اور اتنے قابل تھے کہ اسرفو کی بجائے تسرفو پڑھ رہے تھے وہ، کلو وشربو و تسرفو کیا چیز ہوتی ہے؟ اتنے قابل تھے وہ۔ تو ایسے قابل وہی نہیں تھے، ہمارے نوجوان بچے بھی ہیں الحمدللہ اتنے قابل۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ایک لڑکے سے میں نے پوچھا قرآن مجید کی اس آیت کا کیا ترجمہ ہے؟ بہت سہل آیت، نہ معلوم کہاں کی ہانکنے لگا، اور فاضل دیوبند تھا اور یہاں سے یونیورسٹی سے ایم اے بھی کیا ہوا تھا وہ۔ ایسے ہی بننا چاہتے ہو؟ سب سے پہلی بات، مطالعے کے بغیر درجے میں نہیں جانا ہے۔ میں پابندی نہیں لگا سکتا، میں کوئی دنیاوی سزا تمہیں نہیں دے سکتا۔ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ میں بخاری پڑھا رہا ہوں، میرے بہت علماء کرام یہاں کے بخاری کے استاد بخاری پڑھا رہے ہیں، لڑکا پیچھے وہ دیکھ رہا ہے موبائل۔ اپنے پاؤں میں نہیں اپنے سر میں کلہاڑی مار رہے ہو تم، اپنے پاؤں میں نہیں اپنے سر میں کلہاڑی مار رہے ہو۔ اس میں کتنے گناہ ہیں۔ تم بخاری کی توہین کر رہے ہو، اور اس سے آخری درجے کی بات وہ اللہ کے رسول کی توہین کر رہے ہو۔ بار بار کہتا ہوں بھیا بخاری ہو رہی ہے، چھیڑ چھاڑ نہ کرو، بخاری ہو رہی ہے متوجہ ہو، بخاری ہو رہی ہے ادھر نہ دیکھو۔ اور اساتذہ مجھ سے بھی زیادہ سخت کہتے ہیں، ان کے دل میں آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ یہ اگر پڑھنا ہے سمجھے، ایسا نہیں ہے کہ اب تک شیطان ایک یہ بھی بہکاتا ہے، اب تک مطالعے سے نہیں پڑھا تو اب کیا فائدہ ہوگا مطالعہ کرنے سے، یہ بھی شیطان کا بہکانا ہے۔ فضیلت کے اندر بھی کسی طالب علم کو یہ احساس ہو جائے کہ میں نے اب تک اپنے پاؤں میں کلہاڑی ماری ہے، آج سے میں طے کرتا ہوں مطالعہ کر کے پڑھوں گا انشاءاللہ العزیز، نہ صحیح پہلا والا حال لیکن تلافی پھر بھی ہوگی۔ مگر ہاں یہ ہے اپنا یہ جو ہے موبائل، اس کو رکھنا پڑے گا۔ بھائی ہمارے پاس بھی موبائل ہے، چھوٹا والا رکھتے بڑا والا نہیں رکھتے، سمجھے بھائی؟ ضرورت ہے، ہم نے تو وہ بھی بڑی مشکل میں قبول کیا گھر والوں سے، بچوں نے بہت مجبور کر دیا، ایک دن لے جا کے ہمارے سرہانے رکھ دیا، ہم نے کہا سرہانے ہی رکھا رہے گا، لیکن وہ ایسی بری چیز ہے کہ وہ سرہانے سے جیب میں آ گیا، کیا کریں؟ لیکن تم لوگ اتنا تو کر سکتے ہو، بڑا والا موبائل نہ لو۔ اور ایک بہت تکلیف کے ساتھ تم لوگوں سے بات کہتا ہوں، کہنی نہیں چاہیے، مجھے کہنی نہیں چاہیے، بہت تکلیف کے ساتھ کہتا ہوں، بہت نیچی بات ہے، کہتے ہوئے بھی برا لگ رہا ہے مجھے۔ غیر مستطیع ہو، 25,000 کا موبائل ہے، میں خود اپنی اس بات کی برائی کو سمجھ رہا ہوں، لیکن مجبوراً مجھے کہنا پڑ رہا ہے۔ آپ یہ سوچئے ہمارا جو یہ دینی نظام تعلیم ہے، جی مولانا آپ غائب ہو رہے ہیں، ہمارا جو یہ دینی نظام تعلیم ہے، اور ہنس بھی رہے ہیں آپ اس پر، میں کھڑا کر دیتا ہوں درجے میں بھی اور یہاں بھی، نئے معلوم ہو رہے ہیں آپ۔ تو ساری دنیا اس کی مخالف،
ساری دنیا ہے مخالف آج کل، کیا تمہارا بھی سہارا چھوڑ دوں؟ ساری دنیا ہمارے دین کے مخالف ہے، ساری دنیا کی آندیاں آ رہی ہیں، کفر کی آندیاں آ رہی ہیں، گناہوں کی آندیاں آ رہی ہیں، بے دینی کی آندیاں آ رہی ہیں، اور ہمارا چھپر بھی کمزور ہے۔ ہم کیسے بچائیں گے؟ جس طریقے سے دشمنان دین کی دشمنی کرنے کے مجرم ہیں، اسی طریقے سے ہم جو دین کے داعی بن رہے ہیں، دین دار سمجھے جا رہے ہیں، ہم بھی دین کے دشمن ہیں اگر دین میں پختگی پیدا نہیں کر رہے۔ ہم اپنے عمل میں پختگی پیدا نہیں کر رہے، اپنی علم میں پختگی پیدا نہیں کر رہے، اپنے دین میں پختگی پیدا نہیں کر رہے، تو ہم بھی اس کے اتنے ہی مجرم ہیں جتنے دین پہ حملہ کرنے والے مجرم۔ سوچ لو میرے بچوں، سوچ لو، میں اپنے بڑھاپے کا فائدہ اٹھا کے تم سے کہہ رہا ہوں۔ یہ بے مطالعہ پڑھنے کا رواج، پھر بھی میں نے آج بتا دی یہ بات کہ اگر فضیلت میں پہنچ گئے ہو، اس کے بعد کے درجے میں بھی پہنچ گئے ہو، اب تک مطالعہ نہیں کیا تھا، اب مطالعے کی پابندی شروع کر دو، مافات کی تلافی ہوگی انشاءاللہ العزیز، ضرور ہوگی۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، اب تک نہیں کیا تو اب کیا کریں گے؟ جی نہیں، جس دن سے شروع کر دو گے اسی دن سے انشاءاللہ العزیز فائدہ شروع ہو جائے گا۔ ایک تو یہ بات کہتا ہوں، موبائل بہت نقصان دہ، اور مطالعہ ریڑھ کی ہڈی ہے ہمارے دینی تعلیمی نصاب کی، دینی تعلیمی نصاب کی ریڑھ کی ہڈی ہے مطالعہ۔ مطالعے کے بغیر کچھ نہیں۔ مولانا مطالعے میں بہت پریشانی ہوتی ہے، تو پریشانی کے بغیر اور کون سا کام ہو جاتا ہے؟ مطالعے کی پریشانی نہیں کرو گے تو دنیا داری میں جا کے پریشان ہوگے۔ مطالعے کی پریشانی برداشت کر لو گے انشاءاللہ العزیز ہاتھوں ہاتھ لیے جاؤ گے۔ مطالعے کی پریشانی نہیں برداشت کرو گے تو ہم سے جا کے کہو گے مولانا کسی مکتب میں جگہ دلوا دیجیے۔ میں صاف صاف کہتا ہوں تم کو، میں تمہارے نفع نقصان کی بات کہہ رہا ہوں، تم سے تمہاری بزرگی کی بات نہیں۔ بزرگ میں خود نہیں ہوں، میں تم سے کیا بزرگی کی بات کہوں گا؟ میں نے طالب علم کے زمانے میں تھوڑی سی محنت کر لی ہے، میں درجوں میں بھی بات کو کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے شان عالی کے مطابق مجھے نوازا ہے۔ جب میں ہدایہ وغیرہ پڑھتا تھا تو وہ سوچا کرتا تھا شرع وقایع تک تو ہم پڑھا لیں گے، شرع وقایع تک تو ہم پڑھا لیں گے، سمجھے بھائی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی سال ہمیں بیضاوی پڑھانے کے لیے دے دی، تھوڑی سی محنت کی تھی، اور بیضاوی کی کوئی شرح بھی ہمارے پاس نہیں تھی مطالعہ کرنے کے لیے، لیکن الحمدللہ پڑھی ہوئی یاد تھی، سمجھے؟ ایک جگہ بھی نہیں اٹکے۔ ایک جگہ رات کو مطالعے میں اٹک گئے تھے تو اس دن الحمدللہ غور کیا، وہ تھا فما ربحت، آج تک یاد ہے، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، فما ربحت تجارتہم کے سلسلے میں آپ غائب ہو رہے ہیں۔ ارے میری بات صحیح ہے، آپ کی بات صحیح نہیں ہے اس معاملے میں۔ فما ربحت تجارتہم کے سلسلے میں انہوں نے لکھا وہ مجاز عقلی ہے، اب حاشیے میں دیکھا تو اور انہوں نے مشکل کر دیا اس کو، اب میرے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ میں نے غور کیا، ایک کتاب ہے ہمارے یہاں درس نظامی میں، وہ ہے مختصر المعانی، الحمدللہ محنت سے پڑھی تھی، اس میں تواضع نہیں کروں گا، محنت سے پڑھی تھی، میں نے آنکھ بند کر کے وہ وہاں گھومنا شروع کر دی جو اب تک 6 سال پہلے میں نے پڑھی تھی، وہاں تلاش کرنی شروع کی۔ جیسے ہی بات حل ہوئی ہے وہاں کے آنکھیں بند، کتاب بھی سامنے نہیں ہے، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور میں بہت دیر تک اپنے استاد کے لیے دعا کرتا رہا۔ ایک ہی جگہ اٹکا تھا اور اس جگہ بھی الحمدللہ حل ہو گئی تھی بات۔ قابلیت کی بات نہیں کہہ رہا میں، اپنے مطالعے کی بات کہہ رہا ہوں، اپنی محنت کی بات کہہ رہا ہوں۔ تم بھی کرو گے تمہیں بھی ملے گا، لیکن تم اگر موبائل دیکھو گے، تم اگر جا کے یہاں مارکیٹ میں کھڑے ہوگے نمازوں کے وقت میں، تم اگر امین آباد جانا ضروری سمجھو گے، تم اگر اپنی آرام کو ترجیح دو گے، تم اگر اپنی محنت نہیں کرنا چاہو گے،
تو میرے عزیزوں برباد ہو جاؤ گے دنیا میں۔ ایک بات کہتا ہوں تم سے، دنیا کا سب سے قیمتی وہ عالم ہے جو بااستعداد ہو۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز وہ عالم ہے جو بااستعداد ہو، اور دنیا کی سب سے ناکارہ، بے حیثیت، بے قیمت، پھر دوبارہ دہراتا ہوں، دنیا کی سب سے قیمتی چیز وہ عالم ہے جو بااستعداد ہو، اور دنیا کی سب سے ناکارہ، بے حیثیت، بے قیمت وہ طالب علم ہے جس کی استعداد نہ ہو، وہ عالم ہے جس کی استعداد نہ ہو۔ اور ہم نے دونوں قسم کے دیکھے، الحمدللہ ہم نے دونوں قسم کے دیکھے۔ سمجھے میرے عزیزو، میں تم سے بہت سی باتیں کھل کر کہہ چکا ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ موبائل جو ہے یہ تمہارے لیے ٹی بی ہے، ٹی بی، کینسر ہے، کینسر۔ یہ ایسی فوش چیزیں دکھلاتا ہے کہ ہم دیکھیں تو ہم بھی گناہگار ہیں، ہم بھی اس میں ملوث ہو جائیں۔ یہ ایسی بری چیز ہے، ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں جو اس میں دکھایا جائے اس سے متاثر نہ ہو۔ اور تم تو جوان ہو، تم اگر اسے دیکھو گے تو تم کیسے متاثر نہیں ہوگے؟ اور وہ تو حلومت جرن ہے، پھر پیچھا چھوڑتا ہی نہیں۔ رات کے 9 بجے لیٹے اپنے تم بستر میں، اور سردی کے زمانے میں تم نے لحاف اوپر ڈال لیا اور دیکھنا شروع کیا، 1 بج گیا، 2 بج گیا، وہ اس سے پیچھا ہی نہیں چھوٹ رہا۔ کہاں کا مطالعہ، کہاں کا مذاکرہ، کہاں کا درس، کہاں کی تیاری؟ اور پہلا گھنٹہ یوں چھوڑ دیا کہ بھئی رات دیر سے سوئے تھے اس لیے دیر سے اٹھے، ختم شد۔ خشت اول چون عہد میں مار کج تا سریا میر ابد دیوار کج۔ یہ ابتدائی زمانہ ہے، اگر اس وقت اینٹ سیدھی رکھو گے تو آسمان تک دیوار سیدھی چلے گی، اور اسی وقت تم نے اپنی اینٹ اگر وہ میرے عزیزو ٹیڑھی رکھ لی تو سریا تک بھی تمہاری دیوار ٹیڑھی جائے گی۔ اس وقت طے کر لو ہمیں بغیر مطالعے کے نہیں پڑھنا ہے، اور جو پڑھ کر آئے ہیں روزانہ اس کو یاد کر لینا ہے۔ مولانا یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہمارا کیا ہوا ہے، ہمارے بڑوں کا کیا ہوا ہے، ہمارے بزرگوں کا کیا ہوا ہے۔ کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے کہ پہلی دفعہ تم سے یہ بات کہی جا رہی ہو۔ مطالعہ کرو، جو پڑھا ہے وہ روزانہ اس کو یاد کر لو۔ اور مولانا وہ کس وقت کریں؟ فلاں کام چھوڑو۔ ناشتہ بھی کوئی چیز ہے، ناشتہ بھی کوئی چیز ہے جس کے خاطر پہلے گھنٹے میں تاخیر سے پہنچتے ہو۔ لعنت ہے ایسے ناشتے پہ جس کی وجہ سے تم پہلے گھنٹے میں تاخیر سے پہنچتے۔ یہ دنیا داری بھی کوئی چیز ہے۔ الحمدللہ ہمارے دارالعلوم نے، اور ہمارا ہم اس لیے کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم اس کے خادم، ہم اس کے غلام، ہر طرح کی سہولتیں بہم پہنچائی۔ کوئی جنت تو نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تکلیفیں تو ہوں گی ہی بہرحال، لیکن ایک بات کی اور شکایت ہمیں تم لوگوں سے ہے۔ بعض اوقات مولانا معین اللہ صاحب کا جو حال ہے جس میں بڑا درجہ لگتا ہے، ہم اس میں بے وقت گئے تو ہم نے دیکھا سب پنکھے چل رہے، اور ایک لڑکا یا 2 لڑکے بیٹھے، یہ ایک بھی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو اس پہ غیرت نہیں آتی کہ قوم تو اپنا مالی ذمہ داری ادا کر رہی ہے۔ دوبارہ کہتا ہوں اپنی بات، بہت بڑا درجہ ہے یہ مولانا معین اللہ صاحب حال جو ہے، اس میں بڑا درجہ لگتا ہے، کوئی بچوں کا درجہ نہیں لگتا۔ فضیلت کا آخری سال کہہ لیجئے اس کا درجہ لگتا ہے۔ سچ کہتا ہوں، بعض اوقات میں گیا، لڑکا 1 یا 2 ہے، یہ 1 اور 2 بھی نہیں ہے، اور سب پنکھے چل رہے ہیں، سب راڈیں چل رہی۔ یہ پیسے کس نے دیے ہیں دارالعلوم کو؟ تو بے پڑھے لکھے عوام تو مالی مدد کر رہے ہیں، ہم مولانا صاحب ہو کے یہ حرکت کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر کوئی غیرت نہیں ہے۔ اب سنا ہے، مجھے تحقیق نہیں، اب آپ کے کمروں پہ میٹر لگنے لگے ہیں یا لگنے والے ہیں۔ اللہ، مولویوں سے یہ کہا جا رہا ہے بجلی کی چوری نہ کرو۔ دیکھو دارالعلوم کی بجلی کی چوری نہ کرو، مولویوں سے یہ کہا جا رہا ہے۔ ہنسنے کی بات ہے، رونے کی؟ ہم سے جو دارالعلوم کے نمک خوار ہیں، سمجھے،
ان سے یہ کہا جائے بھیا دارالعلوم کی بجلی کا خیال کرو، دارالعلوم کی بجلی کی چوری نہ کرو۔ کچھ بھی غیرت ہمارے اندر رہ گئی ہے۔ ہمارا یہ تعلیمی نظام 3 اکائیوں پر ہے، جیسے پرانے زمانے کی ترازو 3 ڈنڈوں پہ کھڑی ہوئی ہوتی تھی، اس طریقے سے۔ ایک تو ہم اور آپ لوگ ہیں، یعنی پڑھنے پڑھانے والے، سمجھے بھیا؟ بلکہ یوں کہہ لیے ایک تو اساتذہ اور انتظامیہ ہیں، اور ایک ہے ہمارے طلباء کرام، اور ایک ہے مالی تعاون کرنے والے مسلمان۔ بھائی مالیات کا مسئلہ تو اتنا زیادہ واضح ہے کہ ان کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوتی۔ جب بھی ہم لوگوں نے اپیل کی، مدرسے والوں نے اپیل کی، ہمارے مدرسے کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، جب بھی اپیل کی وہ کہا بہت اچھا، آپ قابل اعتماد ہونے چاہیے۔ 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ کروڑ 2 کروڑ کوئی قابل اعتماد شخص اپیل کر دے اپنے ادارے کے لیے، ادارہ قابل اعتماد، وہ شخص قابل اعتماد، قوم دہانے کھول دیتی ہے۔ تو ایک تو قوم کی طرف سے بات ہے، اور ایک بھائی ہم منتظمین یا اساتذہ اور ہمارے طلباء، کوتاہیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں میرے بچوں، آپ سے بھی ہوتی ہیں۔ میں اپنے بارے میں یہ نہیں کہتا مجھ سے کوتاہی نہیں ہوتی، اس بڑھاپے میں بھی مجھ سے کوتاہی ہوتی ہے، حتی الوسع کوشش کرتا ہوں کہ نہ ہو۔ اپنے بچوں سے مجھے یہ شکایت ہے کہ تم کوشش بھی نہیں کرتے مطالعے کی، تم کوشش بھی نہیں کرتے مذاکرے کی، تم کوشش بھی نہیں کرتے کہ تم اپنے ہاتھ سے یہ موبائل چھوڑ دو، تم کوشش بھی نہیں کرتے، تمہارا مزاج یہ نہیں ہے کہ تم کمرے سے نکلو تو کمرے کا پنکھا بند کر کے نکلو، لائٹ بند کر کے نکلو۔ کتنی مہنگی لائٹ ہے لکھنؤ میں، یو پی میں سب سے مہنگا ریٹ ہے لائٹ کا، اور ہمارے یہاں لاکھوں روپئے کا، اور یہ تمام جو انتظام دوسرا کیا، اس کے باوجود لاکھوں روپئے کی لائٹ جاتی ہے، اور وہی قوم دیتی ہے اور ہم فکر نہیں کرتے۔ اس کے برے اثرات ہمارے پر پڑیں گے کہ نہیں پڑیں گے؟ مولانا کوئی علمی باتیں کرتے ہوئے ہم سے آتی نہیں، جو ہم سے آتا ہے وہ ہم نے ذکر کر دیا تمہارے سامنے۔ اگر اچھا بننا ہے مولوی چشم الدین، اگر اچھا بننا ہے تو مطالعہ کرو گے، مذاکرہ کرو گے، اور وہ چھوڑ دو گے جو دیکھتے ہو، سمجھے، اور یہ طبیعت کی جو اکتاہٹ ہے اس کو بھی ختم کرو گے، اور آئندہ یہ طے کر لو گے کہ مجھے طالب علم بن کر رہنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، اگر تم نے میری ان باتوں کو اختیار کر لیا اور مان لیا تو تمہیں ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، تمہیں ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا۔ ہمارے یہاں مدرسے میں، اس دارالعلوم میں ایسی مثالیں موجود ہیں، ایسے اساتذہ جن کے دارالعلوم سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ان میں خوبی نظر آئی، دارالعلوم نے کیچ کر لیا ان کو۔ ہمارے ایسے اساتذہ کی موجود ہیں، انہوں نے ایک دن ندوے میں نہیں پڑھا، لیکن ان کے اندر خوبی ہوئی، دارالعلوم نے کیچ کر لیا۔ تو جسے دارالعلوم کیچ کرے، تم یہ کہو کہ مولانا کوئی مکتب میں جگہ ملوا دو ہمیں، دلوا دو ہمیں، تم محنت کرنا شروع کر دو۔ اور یہ بات دوبارہ پھر کہتا ہوں، اب تک نہیں کی ہے، جس درجے سے شروع کر دو تلافی ضرور ہوگی اور فائدہ ضرور ہوگا تمہارا۔ میرے عزیزو، اللہ تمہاری عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ ایک بات اور کہہ دوں، اگر تو مولانا کہہ رہے ہیں دعا کر دو، مولانا کہہ رہے ہیں دعا کر دو، ایک بات اور کہہ دوں، تمہیں اپنے ابا اماں پر رحم نہیں آتا، تمہیں اپنے ماں باپ پر رحم نہیں آتا؟ جب گھر سے چلے تھے تو امی کا کیا حال تھا یاد نہیں ہے؟ تم بھول گئے؟ وہ اللہ کی بندی دوپٹے سے اپنے آنسو چھپا رہی تھی، ابا جان کیسی کیسی قربانیاں دے کے تمہیں ماہانہ خرچ بھیجتے، تمہیں کوئی اس کا خیال نہیں آتا؟ سب مالدار تھوڑے ہی ہوتے، کچھ ہمارے جیسے غریب بھی تو ہوتے، کس کس طریقے سے اللہ کے بندے گھر سے بھیجتے۔ تمہیں کسی پہ رحم نہیں آتا، قوم پہ رحم نہیں آتا، دارالعلوم پہ رحم نہیں آتا، یہاں کے ذمہ داران پہ رحم نہیں آتا، اپنے ماں باپ پہ رحم نہیں آتا، تو پھر تم پہ کسی کو، پھر تمہیں پر بھی کسی کو رحم نہیں آئے گا۔ مولانا بہت سخت باتیں کر رہے ہیں، ایسی نہ کہیے۔ مولانا بعض اوقات آپریشن کرنا پڑتا ہے،
بعض اوقات خنجر لگانا پڑتا ہے، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، سمجھے؟ کہ خار بھی کبھی کر، کیا ہے وہ کار تریاقی، کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریاقی، سمجھے میرے عزیزو؟ مان جاؤ، اللہ کے واسطے مان جاؤ، ورنہ مستقبل بہت خراب ہے تم لوگوں کا۔ ساری دنیا سے کی طرف سے تباہی اور بربادی کے لشکر آ رہے ہیں ہماری طرف سے، اور ہم بھی بالکل بے فکر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، میرے اندر کوئی خوبیاں نہیں ہیں، میں صاف کہتا ہوں تم لوگوں سے، اور کبھی بھی نہیں کہا ہوگا میں نے زندگی میں، کبھی میں کوئی بزرگ ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، کبھی بھی نہیں کہا ہوگا۔ ہاں، اس سے انکار کبھی نہیں کرتا میں نے طالب علمی کے زمانے میں تھوڑی بہت محنت کر لی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کا اجر و ثواب اتنا ملا، اس کا بدلہ دنیا میں اتنا ملا جس کا میں نے کبھی وہم و گمان نہیں کیا تھا، سمجھے مولوی صاحب؟ جس کا وہم و گمان نہیں کیا تھا۔ کہاں میں اور کہاں بخاری شریف، کہاں میں سب کتابیں پڑھا لی، مسلم شریف، بخاری شریف، ترمذی شریف سب پڑھا لی، اور بھی سب بڑی بڑی کتابیں پڑھا لی، اور سوچ بھی نہیں سکتا تھا کبھی، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کبھی یہ کہ میں یہ کتابیں پڑھا دوں گا۔ وہ اپنے حیثیت کے مطابق کرتے، بندہ اپنی حیثیت کے مطابق کرے۔ ارادہ ہے میرے بچوں کچھ کرنے کا، یہ سر تو میں نے بہت دفعہ ہلتا ہوا دیکھا ہے، چشمے والوں یہ سر میں نے بہت دفعہ ہلتے ہوا دیکھا ہے، اور کبھی اس پر عمل نہیں ہوا ہے، مگر سمجھے عزیزو؟ میں کوئی مولانا لوگوں کی طرح یا بزرگوں کی طریقے سے بات نہیں کرتا، میں تو ایسا ہوں جیسے گھر کا ایک بڑا اپنے چھوٹوں سے کہتا ہے، سمجھے؟ ہاں، یہ میں نے آج پہلی دفعہ یہ بات کہی ہے، اگر آج سے متعلقہ شروع کر دو گے تو آج سے تلافی شروع ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا نہیں؟ یہ نہیں کہ پچھلے کی تلافی کرنے کے چکر میں پڑھو، جو آج سے پڑھنا شروع کیا ہے اس میں محنت شروع کر دو تو پچھلی اپنے آپ تلافی ہونے شروع ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ مگر ارادہ کرنا پڑے گا، اور بھائی دارالعلوم کا ہم سب پر بڑا احسان ہے، ہم سب پر بڑا احسان ہے۔ اس کے خیر مجھے بڑی تکلیف ہوئی جب مجھے یہ معلوم ہوئی بات کہ دارالعلوم میں یہ ہو رہا ہے کہ بھائی کمروں کے باہر میٹر لگیں گے، بڑی تکلیف ہوئی مجھے، لیکن میں کیا کروں، میرا خود مشاہدہ ہے۔ مولانا معین اللہ حال میں 1 یا 2 لڑکے ہیں اور سارے پنکھے چل رہے ہیں، حرام کی آتی ہے بجلی، مفت کی آ رہی ہے بجلی، سوچو تو کچھ، دنیا ہمارے اوپر خرچ کر رہی ہے اور ہم ان کے خرچ کو ضائع کر رہے ہیں، کوئی ہمدردی ہمیں دارالعلوم کے ساتھ نہیں ہے۔ بات ہے میں نے بہت سخت کہہ دی ہے، مگر مجھے بالکل بھی اپنی سخت باتوں پر ندامت نہیں ہے، میں درجے میں بھی ایسی باتیں کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں، میں تمہارے واللہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں، میں تمہاری خیر خواہی کے لیے تمہارے لیے یہ سخت باتیں کر رہا ہوں۔ دنیا کی ترقی چاہتے ہو، اپنے آپ کو بدلو، سمجھے بھائی؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، تمہیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔